قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ مرآت آئینے کو کہا جاتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی مانند قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح انسان آئینے میں اپنا چہرہ اور ظاہر دیکھ کر اس کو سنوار لیتا ہے، درست کر لیتا ہے، اس کے عیب کو دور کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کو اپنا ظاہر و باطن اتنا پاک صاف رکھنا چاہیے، اور ایک ایمان والا یعنی اتنا شریعت کے مطابق ہو کہ دوسرے مسلمان اس کو دیکھ کر وہ بھی اپنے آپ کو درست کر لے۔ مومن کو آئینے سے تشبیہ کیوں دی، اس کی علماء نے کئی وجوہات اور اس میں نکات لکھے ہیں کہ ایک ایمان والے کو حضور علیہ السلام نے آئینے سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جس طرح انسان آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، اپنے عیوب کو دور کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تقوی کو اور اس کے اچھے اعلیٰ کردار کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی درست کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح آئینہ اپنے دیکھنے والے کو اس کے محاسن بتاتا ہے، اس کے عیوب بھی بتاتا ہے، صرف عیوب سے آگاہ نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کے چہرے میں کوئی محاسن ہے، صفات ہے، وہ بھی بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو جہاں اس کی کمزوریوں سے آگاہ کرے تو وہاں پر اگر اس میں کوئی اعلیٰ صفات خوبیاں ہوں اس سے بھی ضرور آگاہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ آئینہ دیکھنے والے کو جس قدر عیوب ہوتے ہیں صرف اسی قدر بتاتا ہے، نہ اس سے بڑا چڑھا کر بتاتا ہے اور نہ کم کر کے ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ایمان والے کو بھی چاہیے کہ دوسرے مسلمان میں اگر عیب دیکھے تو جس قدر اس میں عیب ہے اسی قدر اس کو بتلا دے، اس کو مطلع کر دے، نہ اس میں اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر کوئی بات بتائے اور نہ کم کر کے چھپا کر پیش کرے۔ اسی طریقے سے آئینہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صرف دیکھنے والے کو اس کا عیب بتاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتا، بلکہ جو چہرہ دیکھتا ہے آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے میں عیب دیکھے تو خاموشی اور ترتیب کے مطابق صرف اس کو اس کے عیب سے آگاہ کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتا پھرے اور ہر ایک کو بتاتا پھرے کہ بھئی فلاں کے اندر یہ عیب ہے، بلکہ جو صرف عیب والا ہے صرف اسی کو مطلع کر دے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آئینہ اپنے دیکھنے والے کو عیب تو بتاتا ہے لیکن کبھی اس کو یعنی ذلیل نہیں کرتا، بے عزت نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک ایمان والا جب دوسرے ایمان والے میں کوئی عیب اور کمزوری دیکھے اس کو اس کا عیب بتائے لیکن اس کی کردار کشی نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے۔ تو یہ وجوہات علماء نے لکھی ہے، اور اس حدیث سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئینے کی مانند بنا لیں۔ اور علماء نے اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہر صاحب ایمان کو اپنا کردار اور اپنا ظاہر، اپنا باطن اتنا یعنی صاف ستھرا اور بہتر کر کے ہر وقت رکھنا چاہیے کہ دوسرا اس کو دیکھ کر وہ بھی اس کی طرح ہونے کی تمنا کرے اور وہ بھی نیکی کے